سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام انبیاء کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا، اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا. جب وہ روک دیے جائیں گے اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں. جب وہ مایوس ہو جائیں گے، بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہی ہوں گی. میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں. ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اور جہاں انبیاء کا ذکر پاک کیا جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے جلیل القدر نبی کی حیات کے بارے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آمد کی بشارت دی، اور آگے ان کے صاحبزادے کی بھی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان کو سنائی. آج میری مراد سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد گرامی تھے، اور قرآن حکیم کی 14 صورتوں میں ان کا تقریباً 16 بار ذکر پاک آیا ہے. سیدنا اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی تھی، جو والد تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے، کہ 1000 انبیاء کرام ان کی نسل سے تشریف لائے، جن میں پہلے سیدنا یعقوب علیہ السلام تھے اور آخری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے. سیدنا اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 60 برس کی تھی جب جناب یعقوب علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی، اور پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی تقریباً 147 برس کے قریب جو تھی عمر آپ کی ہوئی. سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا، اس میں کتنے اسباق ہیں قرآن حکیم میں ہمیں ملتے ہیں. جو لوگ انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں اور انبیاء کی باتوں کو نہیں مانتے، پھر ان پہ کیسے عذاب آتے ہیں. کس طرح یعقوب علیہ السلام نے کنعان کے لوگوں کو تبلیغ کی، جب نہیں مانے تو زلزلہ آیا اور وہ تباہ و برباد کس طرح ہوئے. پھر اس میں جو ہے اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. شیطان جو ہے وہ اپنے جو دام پھینکتا ہے وہ انبیاء کی اولادوں کو بھی نہیں بخشتا اور ان سے بھی چال بازیاں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیسے محفوظ کرتا ہے. انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ان میں فطرت سلیم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی حفاظت فرماتے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں. اسی طرح نبی کی فراست کیا ہوتی ہے، نبی کس طرح دیکھتے ہیں، ان کو کن چیزوں کا علم ہوتا ہے. اور پھر دیکھنا چاہیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حلم جو ہے اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قرآن حکیم کے آیہ مبارکہ الفاظ تھے یوسف علیہ السلام کو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دہرایا. انبیاء کی جو
خواب ہوتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں عام انسان سے ہٹ کے ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے ان خوابوں کی، یہ سارے اور زندگی کی جو مشکلات، مصائب اور آلام ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں کس طرح اللہ کے نبی جو ہیں ان کے پائے استقلال میں ذرا سی کوئی جنبش بھی نہیں آتی، وہ کس طرح استقامت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ پھر اس سارے واقعہ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل لبھانے والے کئی جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی نظریں رب تعالیٰ کی طرف رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہیں، دنیا کی کوئی چیز انہیں اٹریکٹ نہیں کر سکتی۔ پھر آج میں ایک بہت دلچسپ واقعہ پہلے آپ سے شیئر کر لوں اور وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی تفصیلات اور سید یعقوب کی میرے اسکالر بیان کریں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام 7 برس جیل میں رہے تھے، اور جب وہ جیل میں تھے تو ایک دفعہ ایک اعرابی آیا جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے علاقے سے آیا تھا، اور وہ مصر آیا تو جس جیل میں سیدنا یوسف علیہ السلام قید تھے وہ اعرابی کے اونٹ نے رسی توڑائی اور وہ جا کے اس کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے جا کے سیدنا یوسف علیہ السلام سے گفتگو شروع کی، اور گفتگو کے دوران اس نے کہا جی میں کنعان سے آیا ہوں اور اب میں واپس جانے لگا ہوں، اگر جناب یعقوب علیہ السلام کو کوئی پیغام دینا ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو اس کا جو مالک تھا اعرابی، اس نے چاہا کہ میں اس کو ماروں، یہ اونٹ کدھر گیا اور یہ کیا کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کے پاؤں جو تھے زمین میں وہ گڑ گئے، وہ ایک قدم نہیں ہل سکا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے کچھ تحائف جو تھے وہ اپنے والد کی طرف 20,000 دینار تھے اور ایک یاقوت تھا، آپ نے اس کو اعرابی کو پاس بلایا دیا، اور آپ نے کہا کہ جب تم یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤ تو انہیں کہنا کہ قیدی آپ کو نہیں بھولا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اور وہ واپس گئے، انہوں نے پوچھا سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ جو اونٹ ہے یہ کہاں چرتا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی آل یعقوب کے کھیت ہے، یہ وہاں پہ چرتا ہے، اور مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح باتیں آپ سے کر رہا ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں اور وہ اسباق ہیں اس سارے واقعہ میں جو میں اپنے اسکالر حضرات سے آپ کو سنواؤں گا۔ پھر ایک قیدی جو ہے وہ کس طرح وزیر خزانہ بنتا ہے، وہ کس طرح سربراہ مملکت جا کے بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں زین صاحب سے۔ جی صاحب زادہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین و آلہ و صحبہ اجمعین۔ غازی صاحب، میں قرآن عزیز سے اس مسئلہ کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، اس واقعہ کی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن عزیز میں کیا گیا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن عزیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دستور ہے اور نازل ہوا آخری نبی حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات ان میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس میں ہمارے علماء نے 2 چیزیں بیان کی۔ نمبر 1 کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ قرآن عزیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے کرتا ہے تاکہ ثابت قلبی ہو جائے، جی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار نبوت پر جو مصائب اور تکالیف دی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کے اسوہ کے مطابق اس پر عمل فرمائے اور صبر فرمائے۔
اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام رسولوں کا قصہ آپ پر بیان فرمایا اس لیے تاکہ ہم ان واقعات کے ذریعے آپ کے دل کو ثابت رکھیں، قلب اطہر پہ کوئی بوجھ نہ آئے، بوجھ نہ رہے۔ پہلوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ جی، اور اس سے مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت قلبی کا باعث ہیں، تو سرکار کا تذکرہ اس امت کے افراد کے لیے ثابت قلبی کا باعث اور ہوگا۔ صحابہ کرام کا بھی، بالکل اہل ایسے بیت اطہار کا بھی۔ جی بالکل بالکل۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے تاکہ ان واقعات کو بیان کر کے ساری دنیا کو یہ باور کرا دیا جائے کہ آقا دو عالم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سچی ہے، سبحان۔ کیونکہ قرآن عزیز نے جب یہ واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیان فرمایا، احسن القصص ابتدا میں فرمایا، ٹھیک، اور جب واقعہ مکمل ہوا تو وہاں قرآن عزیز کہتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ بذریعہ وحی بیان کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، حالانکہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے چال بازی تیار کر رہے تھے، آپ ان کے پاس تو موجود نہیں تھے، لیکن ظاہری حیات کے ساتھ موجود نہ ہونے کے باوجود آپ کا اس واقعہ کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ من جانب اللہ، وہی آپ کی طرف، اور وہی دلیل نبوت ہوتی ہے، لہٰذا ان واقعات سے آپ کی نبوت ثابت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں قرآن عزیز نے بہت ساری صفات ذکر فرمائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق عطا فرمائے اور جناب یعقوب بھی عطا فرمائے اضافی طور پر، یعنی اضافی طور پر یہ خوشخبری میں اضافہ کرنے کے لیے جہاں بیٹا نبی کی بشارت عطا فرمائی، اسی طرح جو پوتے تھے وہ بھی نبی ہونے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرما دیا۔ ٹھیک۔ اب ولادت آپ کا واقعہ ہمارے علماء نے لکھا کہ جو کہ عرصہ دراز، حضرت اسحاق تو چھوٹے ہیں نا جناب اسماعیل سے؟ جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تقریباً 14 برس چھوٹے ہیں۔ 14 برس چھوٹے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے محدثین نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ عرصہ دراز گزر چکا تھا نکاح کو، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ ان میں جو پہلا بیٹا جس کی پیدائش پہلے ہوئی اس کا نام عیسو، بعضوں نے عیس اور عیس بھی کہتے ہیں، عیس بھی کہتے ہیں، اور بعضوں نے عیسا، یہ 3 طرح کے اس کے اعراب پڑھے گئے ہیں۔ اور دوسرا بیٹا ان کا نام یعقوب رکھا گیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ پہلے بیٹے کی پیدائش کے بالکل متصل سیدنا یعقوب علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے کہ ان کا دست مبارک بڑے بھائی کے پاؤں کے ساتھ تھا۔ اچھا۔ اب چونکہ عربی زبان میں ایڑی کے لیے لفظ عقب بولا جاتا ہے، اور جو پیچھے آنے والا ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا آنے والا، اس کے لیے بھی عقب کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اس مادے سے ان کا نام یعقوب رکھا گیا۔ ٹھیک۔ قرآن عزیز نے ان کا ایک دوسرا نام اسرائیل بھی ذکر فرمایا۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ کے معنی میں ہے، یعنی یعقوب کا مطلب پیچھے آنے والا اور اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت رفقہ ہیں جن کے ساتھ نکاح ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان پر بہت ساری مہربانیاں فرمائی۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی آپ کے شرف کے اندر شامل ہے۔ اچھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا، آپ اپنے ماموں سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ بغرض آرام آپ رکے۔ گئے کیوں ماموں کے لیے؟ وہ بھی تھوڑا سا اشارہ دیں۔ وہ واقعہ پھر ولادت کے ساتھ متصل ہے، دونوں بھائیوں کی آپس میں تھوڑی سی ہو گئی۔ جی، وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ کو بڑے بیٹے سے بنسبت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پدری محبت زیادہ تھی۔ دعا بھی انہی کو دی۔ جی، مگر نہ نبوت کے اعتبار سے دیکھا جائے، چونکہ با اعتبار نبوت سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے وارث ہیں نبوت میں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ اس اعتبار سے محبت زیادہ ہوگی۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام سے والدہ زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے کہ وہ چھوٹے بیٹے تھے، تو دعا دی۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بینائی کا مسئلہ تھا، کمزور ہو چکی تھی، تو آپ نے کھانا پیش کیا تو اس وقت حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام نے عیسو سمجھ کر آپ کو دعا دی۔ تو اس کے بعد والدہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ بھائی قتل کی دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ جس وقت آپ ماموں سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو ایک مقام پہ بغرض آرام رکے اور ایک پتھر کو تکیہ بنایا۔ خواب دیکھا کہ آسمان کی طرف ایک سیڑھی ہے،
کچھ فرشتے اوپر جا رہے ہیں اور کچھ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنی شان کے لائق اس وقت ان سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے یعقوب ہم آپ کو کثرت اولاد بھی دیں گے، کثرت مال بھی دیں گے، اور جس سرزمین پہ اس وقت آپ آرام فرما رہے ہیں ہم آپ اور آپ کے بعد آنے والی اولاد کا اس سرزمین کو مسکن بنائیں گے۔ یہ بیت المقدس ہے جی، تو جس وقت بیدار ہوئے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور یہ نظر مانی، اگر میں اپنے اہل خانہ کے پاس صحیح سالم پہنچ گیا تو میں اس مقام پہ ایک معبد بناؤں گا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، انبیاء کے خواب بھی جو ہیں وہ حجت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم جو خوبصورت تذکرہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جن کا دوسرا نام عبرانی میں اسرائیل بھی ہے، اور سارے بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے، اور جو آپ نے تعارف میں ذکر کیا کہ 1000 انبیاء آئے، اور بعض تو مفسرین نے ان کی تعداد اور زیادہ لکھی ہے، 70,000 تک بھی لکھی ہے تعداد، اتنے انبیاء جو ہیں وہ۔ اور یعقوب کا ایک معنی جو شاہ صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یعقوب کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جو اپنے پیچھے بہت زیادہ ذریت چھوڑ کے جانے والا ہو، اچھا، جس کی ذریت بہت زیادہ ہو، جس کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود اشارہ بھی فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، کہ ہم نے ان کی ذریت میں نبوت کو اور کتاب کو جاری فرما دیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی ہم انہیں اجر عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی صالحین میں انہیں شامل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ احسن القصص جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں وہ خواب دیکھا۔ ٹھیک، 12 سال کی عمر میں خواب دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ اس سے پہلے رب کی طرف سے عطا ہو چکی تھی، اور آپ نے جو اعلان یا اظہار فرمایا وہ 40 سال کی عمر میں جا کے فرمایا۔ یعنی انبیاء جو ہیں وہ اس وقت تک اظہار نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن آ جائے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، وگرنہ تو عالم ارواح میں سارے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اور جو واقعہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے آپ کے بھائی کا، عیسو کا اور یعقوب کا، اس میں بعض لوگوں نے یہ لفظ لکھا کہ نبوت کا کوئی جھگڑا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت میں مبنی بات ہے، کیونکہ بعض روایات اسرائیلی انداز سے ہم تک پہنچی ہیں، تو ہم قرآن اور حدیث کے تناظر میں سے ویسے بھی بعض جہلاء جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ نبوت فلاں کو ملنی تھی تو فلاں کو مل گئی، جبریل سے غلطی ہو گئی، اس طرح کی جہالت کی باتیں بھی معاشرے میں۔ اللہ اس جہالت عارفانہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عارفانہ نہیں، جہالت جاہلانہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اور اپنے والد محترم کی بارگاہ میں آپ نے اس خواب کو عرض کیا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا علوم نبوت کی پرواز دیکھیے کیا ہوتی ہے۔ آج لوگ استغفر اللہ نعوذ باللہ 1000 باتیں کرتے ہیں، علوم نبوت کی پرواز دیکھیے کہ یہ آیت مبارکہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اس سوال کا جواب دیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھئے، تو کہنے لگے یہ بتائیے کہ حضرت یوسف نے خواب میں جو 11 ستارے دیکھے تھے ان کے نام کیا تھے؟ تعبیر تو ان کے بھائی ہیں، لیکن وہ ستارے خواب میں تو ستارے دیکھے، ان کے نام کیا ہیں؟ جبرائیل حاضر ہو گئے، وحی لے کر آئے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستاروں کے نام بتائے جن کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر نام سنو، الجربان والطارق والزیال وذوالکتفین والقابس والوصاب والعمودان والفلیق والمصبح والفر والدلفر، آپ نے ارشاد فرمایا یہ 11 ہیں، اور ان کے ساتھ والشمس والقمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ۔ اچھا، میں نے بعض مفسرین کو پڑھا ہے والشمس والقمر جو ہے، کہیں انہوں نے کہا ہے کہ والد جو ہے وہ شمس ہے، والدہ قمر ہے، کہیں کہا ہے والد قمر ہے اور والدہ شمس ہے، لیکن جمہور نے قول شمس کا والد کی طرف کیا ہے اور قمر کا جو ہے وہ والدہ کی طرف۔ ویسے بھی شمس ذرا تمازت ہوتی ہے نا۔ تو جب یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا، اور آپ تو شاید اس انتظار میں تھے، آپ کو تو پہلے ہی اپنے بیٹے کے ماتھے میں وہ نور نظر آتا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہاں بوسہ دیا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ٹھیک۔ اور جب یہ خواب انہوں نے عرض کیا اپنے والد محترم کی بارگاہ میں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو آپ نے منع فرمایا،
اور پھر ساتھ اشارہ بھی کر دیا کہ یہ کتنا پاکیزہ خواب ہے اور اس کی تعبیر کتنی شاندار ہوگی. فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب. آپ نے کہا یہ آل یعقوب پہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے اس سے پہلے ابراہیم کو بھی عطا فرمائی اور اسحاق کو بھی عطا فرمائی اور آپ کو بھی نصیب ہوگی. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، اور مفسرین نے یہاں قول کیا ہے کہ کیونکہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور سرور کائنات یہ تو عام آدمیوں کا ہے نا، نبی کا خواب تو وہی ہے، وہی ہے ٹھیک ہے یقیناً، اور آغاز یہیں سے ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے یہی قول کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھا کرتے تھے صبح اس طرح ہو جاتا تھا جسے ہم کہتے ہیں ازہر من الشمس ہے، یعنی بالکل اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، بال برابر بھی نہیں ہوتی، بال برابر بھی کوئی جی فرق نہیں. مفتی صاحب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قبلہ غازی صاحب بات خواب سے چل رہی تھی اور یہ بیان ہوا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. ٹھیک. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں وضاحت کی ہے کہ یہ جملہ صرف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا اس میں یہ جو جملہ بھی ادا کیا گیا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، خواب نبوت کا، یہ جملہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو سال آپ نے تبلیغ فرمائی وہ 23 سال تھی، اور ان 23 سالوں میں جو پہلے 6 مہینے تھے وہ خواب آتے رہے. تو 23 کو جب 6 مہینوں کے اوپر تقسیم کیا تو یہ سارا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے 46 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اور پھر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تعلق داری، آپ کے دوست احباب جس طرح دنیا کے افراد تھے اس طرح آپ کی دوستی ملک الموت سے بھی بڑی تھی. اچھا. حضرت سیدنا امام غزالی نے مکاشفہ میں لکھا ہے کہ حضرت ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اکثر آپ کے پاس آ جاتے تھے. اچھا. تو ایک دن آپ سے کہنے لگے کہ آپ چلیں، تشریف لے کے چلیں واپسی. تو آپ نے فرمایا یار بغیر بتائے آ گئے، پہلے کوئی نشانی بھیجنا، پہلے کوئی علامات بھیجنا، پھر اس کے بعد بات کرنا. ٹھیک. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد پاس کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئے تو آپ نے فرمایا آپ نے تو کوئی پیغام ہی نہیں بھیجا. کہنے لگے میں نے 3 نشانیاں بھیجی، آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، یہ پہلی علامت تھی، آپ کے اعضاء کمزور ہو گئے، یہ دوسری علامت تھی، اور کمر جھک گئی، یہ تیسری. اب میں آ گیا ہوں. تو آپ نے پھر بھی فرمایا کہ اب آپ بیٹھے میں اپنے بیٹوں سے بات کر لوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی 133 نمبر آیت میں فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. ملک الموت جب حضور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کروں؟ تو فرمایا ہم آپ کے آباء و اجداد کے جو الہ واحد ہیں ان کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک، کوئی وحدہ لا شریک. اس سلسلہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب وفات موسیٰ علیہ السلام میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. پہلی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا چلیں جی پورا ہو گیا وقت، تو آپ نے ان کے اوپر زد و کوب کیا. تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنے لگے یا اللہ تو نے مجھے جس نبی علیہ السلام کے پاس اپنے بندے کے پاس بھیجا وہ واپس نہیں آنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جائیں اور ان کو جا کے کہیں کہ ایک جانور کے اوپر ہاتھ رکھیں، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں آپ اتنے سال اور زندہ رہ لیں. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیشکش کی گئی تو آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد؟ کہا جی پھر واپس جانا. تو اس میں علماء نے یہ کہا کہ یہ سارا کام کیوں کروایا گیا؟ اس لیے کہ ملک الموت بے دڑک ہر نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاتے تھے. تو کل کو انہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس بھی آنا تھا تو ادب سکھانا مطلوب و مقصود تھا کہ وہاں اس بارگاہ کا ادب کیا ہے. اور پھر جب وہاں آئے تو معجم الکبیر للطبرانی میں 2610 نمبر حدیث ہے. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی آپ باہر دیکھیں کوئی دروازے پہ موجود ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب پوچھا کون ہے تو کہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا آپ علیل ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی آنے دیں، یہ وہ ہیں جو آپ کے اور میرے درمیان میں جدائی ڈالنے والے ہیں. اور جب وہ آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کس سلسلہ میں آئے ہیں؟
تو کہنے لگے مجھے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ آپ چلے جائیں، پھر جیسے میرے محبوب ارشاد فرمائے ویسے کر لینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اب آپ وہ مکمل کریں جی۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی حیات کا علم تھا۔ قرآن عزیز کی بہت ساری آیات بلکہ نص موجود ہے، قرآن شریف کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام ضرور علم والے ہیں اس کے ساتھ جو ہم نے ان کو علم عطا فرمایا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان مالک مصر ہوا والدہ یوسف علیہ السلام، اس آیت کا مطلب یہ ہے یہاں جس علم کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے وہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ باور کرانا ہے دنیا کو کہ انہیں معلوم ہے کہ اس وقت ملک مصر کا جو والی ہے وہ ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہے۔ اچھا، اب یہ قرآن شریف کی نص آ گئی، تو اس پر ہمارے بعض احباب ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر معلوم تھا حیات ہیں تو پھر رونے کا سبب کیا تھا، پریشانی کا سبب کیا تھا، یاد کرنے کے اسباب کیا تھے۔ تو میں کہتا ہوں چلیں اگر آپ کی عقل اس بات تک آپ کو لے آتی ہے تو ایک سوال کا جواب ہمیں بھی دیا جائے۔ ہم برسبیل تنزل تسلیم کر لیتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حیات ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ والد حیات ہیں، سبحان اللہ، سبحان، اور وہ والی مصر بھی رہے ہیں، میسج بھی بھیج رہے ہیں، اختیارات بھی ہیں، سب معاملات ہیں۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کوشش کیوں نہیں کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی؟ اور جو اس پریشانی کا اظہار آپ کر رہے ہیں وہ پریشانی حضرت یوسف علیہ السلام نے دور کیوں نہیں کی؟ زبردست آرگومنٹ، زبردست۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر حضرت یوسف علیہ السلام بھی خاموش ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی صبر جمیل کہہ کے خاموشی اختیار فرما رہے ہیں اور صرف یاد فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل دو نبیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس فراق کے ساتھ آزمائش فرما رہا ہے، اور اس فراق میں آزمائش سے جو کامیابی ہے وہ صبر پر ملنی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اتنا وہ اشکبار ہوتے تھے کہ فرشتے بھی رونا شروع کر دیتے۔ جی بالکل، میں اس پر انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا۔ جب ملاقات ہوئی تو اس پر تاریخ طبری والوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو تمام اولاد بھی تھی اور اپنے بیٹے یہوذا کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری سامنے سے آئی تو وہ ظاہر ہے وہ جاہ و حشمت تھی، اس وقت آپ والی مصر تھے، تو آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یہ مصر کا جو حکمران ہے اس کی سواری آ رہی ہے؟ کہا جی نہیں، یہ آپ کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور یہ سارا پروٹوکول ان کا ہے۔ اب تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کرنا چاہا، مجھے آج تک سلام کے اس سے بہتر لفظ نہیں ملے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائے۔ تاریخ طبری والے کہتے ہیں اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کے سیدنا یوسف علیہ السلام کو روکا کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سلام میں پہل کرنے دیں، آپ ٹھہریں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ کہا السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، اے غموں کو دور کر دینے والے تجھ پر سلامتی ہو۔ یعنی مطلب یہ اے وہ ذات جس کی ملاقات غموں کو بھلا دیتی ہے، پریشانی کو مٹا دیتی ہے، فراق کو ختم کر دیتی ہے، وہ ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے الفاظ۔ ڈاکٹر صاحب وہ کرتے والا کیا ہے جی آثار انبیاء سے، اور وہ کرتا کون سا تھا جو یوسف علیہ السلام کو دے کے بھیجا؟ جی میں عرض کرتا ہوں ایک بات اس حوالے سے جو شاہ صاحب فرما رہے تھے صبر جمیل کی،
کہ لوگ آج نبوت کی شان سمجھ نہیں پاتے، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اس سارے واقعے میں صبر جمیل ہی نظر آتا ہے ہمیں. اور صبر جمیل ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے صرف صبر کی بات نہیں کی، صبر جمیل کہا. تو علماء بتاتے ہیں کہ صبر جمیل وہ ہے کہ لا جزا فیہ ولا شکوہ فیہ الی الخلق، کہ جس میں کوئی جزا فضا نہیں ہوتی اور کوئی مخلوق سے شکوہ نہیں ہوتا، جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہی ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام ایسا ہوگا کہ اجازت نہیں تھی دونوں کو اظہار کی، یعنی پتہ ادھر بھی تھا پتہ ادھر بھی تھا، لیکن حکمت ربی تھی کہ دونوں میں فراق رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ فراق فرزند میں ایسا تھا، میں سمجھتا ہوں فراق فرزند نہیں تھا. یہ تو حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے تھے جو فرزند کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے فرزند کے فراق میں کیوں رونا تھا؟ یہ فراق نبوت تھا کہ ایک نبی دوسرے نبی سے جدا ہو رہا ہے نا. وہ ایک نبی جب دوسرے نبی کو دیکھ کر تسکین پاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ظاہراً کوئی نبی نہیں تھا، لیکن جب آقا ان انبیاء کا تذکرہ کرتے تھے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا، دیکھنے والا ہوتا تھا. یہاں تو حضرت یعقوب حضرت یوسف میں اللہ کا نور دیکھتے، وہ یہاں دیکھتے. تو یہ فراق کی وہ کیفیت تھی. اور آپ نے کئی دفعہ یہ کہا، قرآن پاک میں یہ آپ کا جملہ موجود ہے کہ آپ کہتے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے جو میرے پاس علم ہے نا تم اسے نہیں جانتے، اور میں جو شکوہ کرتا ہوں اسی کی بارگاہ میں کرتا ہوں. اور اولاد کی محبت بھی جو ہے نا یہ نیک لوگوں کی وہ عجیب و غریبی ہوتی ہے. اور اگر اولاد یوسف جیسی ہو تو پھر یہ کیفیت کیوں نہ ہوگی. اور جس غم کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس پہ ایک روایت عرض کر کے میں وہ کرتے کی بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں تو جبرائیل حاضر ہوئے آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا تمہارے پاس میرے والد یعقوب کی حالت کے بارے میں کوئی علم ہے؟ تم جانتے ہو ان کی اس وقت کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگے نعم جانتا ہوں. تو کہا بتائیے کیف حزنہ، ان کا غم کیا ہے؟ تو یہ جملہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت جبریل نے کہا اگر غم سننا چاہتے ہیں فراق کا تو کیفیت یہ ہے کہ حزنہ 70 ثقلا، کہ ایسی 70 عورتوں سے زیادہ آپ کا غم ہے جنہیں اصطلاحاً ثقلا کہا جاتا ہے. اور وہ کون ہوتی ہے؟ وَهِيَ الَّتِي لَهَا وَلَدٌ وَاحِدٌ ثُمَّ يَمُوتُ، ایسی عورت جس کا ایک ہی بیٹا ہو وہ بھی دنیا سے چلا جائے. اس ایک عورت جیسا نہیں، 70 عورتوں سے زیادہ غم ہے. تو پھر حضرت یوسف نے کہا فَهَلْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، کیا انہیں اس غم کا پھر کوئی اجر بھی ملے گا؟ تو جبریل نے کہا نعم اجر 100 شہیدن، 100 شہیدوں سے زیادہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور جس کرتے کا تذکرہ اس سارے واقعے میں آتا ہے 3 جگہ آیا، وَجَاءَ وَلَا قَمِيصٍ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور پھر جب وہ زلیخا والا واقعہ ہوا شاہدہ شاہد من اہلہا، تو اس نے کہا قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوگی تو یہ ہوگا، وہ سارا واقعہ. اور پھر جب کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ، تو اس میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جس قمیض کا تذکرہ بار بار آتا ہے یہ کوئی عام کرتا قمیض نہیں تھی. ذالک قمیص ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض تھی. الذی البسہ اللہ فی النار من حریر الجنہ، جب وہ نار نمرود میں جانے لگے تو اللہ نے جنت کے ریشم سے یہ قمیض انہیں آتا. کسی کا مصرع ہے ابھی یاد آ گیا، چاک دامانی سے ظاہر پاک دامانی ہوئی. واہ واہ واہ. تو پھر حضرت ابراہیم کے بعد وہ سلسلہ جو نبوت کا کیونکہ چلنا تھا وہ آگے چلتا رہا. پھر حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق کے پاس وہ کرتا وہ قمیض آ گئی، پھر انہوں نے آگے حضرت یعقوب کو. لیکن یہ جملہ بڑا غور طلب ہے کہ جب حضرت یعقوب کے پاس وہ کرتا آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ویسے پہنا نہیں دیا. روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں گفٹ دیا. جی میں عرض کرتا ہوں کان یعقوب ادرج ذالک القمیص من فضہ وعلقہ فی عنق یوسف، انہوں نے اس کا تعویذ بنایا چاندی میں، اور تعویذ بنا کے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں اسے لٹکا دیا. وہ کیسا وہ باریک کپڑا ہوگا کمال کا. قمیص نبوت تھی نا جی، کیونکہ نبوت کی قمیص تھی. تو ایک تعویذ میں آ گئی، ایک تعویذ میں آ گئی. اور جب آپ کو وہ اندھے کنویں میں پھینکا گیا تو اس وقت بھی وہ آپ کے گلے میں وہ موجود تھی. تو بعض پھر احباب اس پہ یہ رائے دیتے ہیں کہ جب وہ زلیخا نے پکڑا تو وہی قمیص آپ نے پہنی ہوئی تھی، تو قمیص نبوت تھی. تو پھر دیکھیے اس وقت کیا کیفیت ہوگی. وہی پھر آپ نے بھیجی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا. اور وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کی جو کیفیت ہے کہ لوگ لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ آپ نبی نہ ہو گئے. گزارش یہ ہے کہ نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا، نبی میں کوئی عیب ہوتا ہی نہیں. لہذا اپنی امت میں سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ علم والا، شجاعت
اور حسن و جمال میں یقین اور علم میں بھی نبی اپنی ساری امت میں. جی صحیح بات آپ نے. تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یا اس سے مراد یہ کہ ہر وقت آنسوں سے بھری رہتی تھیں، غم کی کیفیت جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں. تو پھر آپ نے وہ قمیص بھیجی، اور دو الفاظ جو دو مختلف آیات میں آتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بصارت نہیں گئی تھی، کیونکہ اذهبوا بقمیص هذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا کا بصیرت واپس آ گئی، بصارت کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ بصارت ختم ہو گئی تھی، تو انبیاء میں کوئی عیب نہیں ہوتا. اور اگر میرے رسول کے بعد آج کوئی عیب والا شخص جو ایک آنکھ سے محروم ہو وہ کوئی ایسا دعویٰ کرے تو نبوت کی شان یہ ہے کہ وہ بے عیب ہوتی ہے. تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا. واہ واہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی آپ کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے ساتھ اپنے سارے بیٹوں کو بھیجا تو فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اس کی جہاں بے شمار وجوہات ہیں اس میں دو وجہ بڑی قابل غور ہے. ایک تو آپ کو پہلے سے سارا پتہ تھا کہ جب یہ میرے بیٹے جائیں گے تو اگر ایک ہی دروازے سے گئے تو بنیامین کی یوسف کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جاؤ تاکہ جس دروازے سے بنیامین جائیں گے اس دروازے سے ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. یہ ان کا علم تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام حیات ہیں. اور دوسرا مفسرین نے یہ لکھا کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے اس لیے آپ کو بھیجا کہ سارے جوان خوبصورت قداور تھے تو کہیں نظر نہ لگ جائے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے، بری نظر بھی لگ جاتی ہے. بری نظر تو فرمایا نا کہ وہ جس طرح ہانڈی میں گوشت چلا جاتا ہے اس طرح چلی جاتی ہے بری نظر. اور ہمارے عرف میں جب اس طرح کی صورتحال ہو تو لوگ اپنا مال ضائع کرتے، انڈا سڑک کے اوپر پھوڑ دیتے ہیں، دالیں وہ باہر پھینک دیتے ہیں، کالی مرغی کالے ماش قبرستان اور میں. اس طرح کرتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے دو طریقے بیان فرمائے کہ جب کسی کو نظر لگ جائے، ایک تو فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو رشک کی نگاہ سے دیکھے اس کی نظر لگ جائے، پھر اس کو چاہیے کہ جس نے دیکھا ہے اس کو وضو کروا کے اس کا جو مستعمل پانی ہے اس کے چھینٹے مارے تو نظر اتر جائے گی. ٹھیک. اور دوسرا فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کا دم کرے تب بھی نظر اتر جائے گی. ماشاءاللہ. اور اس میں ایک صحابی ہیں حضرت عامر بن ربی، انہوں نے حضرت سیدنا عثمان بن حنیف کو دیکھا، بڑا خوبصورت یہ صحابی تھا ان کا، تو وہ گر پڑے. جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو نظر لگ گئی. تو کہا میں نے تو حضور محبت سے دیکھا. تو فرمایا اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے. اور اس کے لیے اسلام نے ہمیں جو اصول اور ضابطہ بتایا وہ یہ کہ جب نظر لگ جائے اور جب انسان یہ چاہے کہ میرے دیکھنے سے کسی کو نظر نہ لگے تو چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف میں ماشاءاللہ کا لفظ بولے، اس سے پھر نظر نہیں لگتی. اور پھر جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی سارے وہاں پہ پہنچ گئے مصر میں کنعان سے آ کے، اب وہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہوئی تھی، جو خطائیں انہوں نے کی ہوئی تھی اس کی معافی بھی چاہیے تھی، تو کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. تو آپ نے فرمایا سوف استغفر لکم. ترجمہ کریں پہلے. اب وہ بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی لے دیں.
تو پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا۔ اس وقت نہیں دعا کی، مفسرین نے اس میں لکھا کہ آپ انتظار کر رہے تھے وقت تہجد کا، کہ تہجد کا وقت قرب کا وقت ہے، اس وقت میں دعا کروں گا تو اللہ میرے بیٹوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت واقعہ تھا۔ اور پھر جب سجدہ کرنے کی باری آئی تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کو آپ کے والد آپ کی والدہ اس وصال زمانے میں سجدہ جائز تھا؟ جی اس زمانے میں یہ ساری شریعتوں میں رائے ہے سوائے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس میں نہ تعظیمی ہے نہ عبادت کے اعتبار سے کسی طرح کا سجدہ کسی طرح کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو آپ کے والد اور آپ کی والدہ وصال کر گئی تھی تو ان کی جگہ خالہ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا اور اس خواب کی تکمیل ہوئی۔ میں یہاں ایک بڑی چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، بات کا مضمون بہت بڑا ہے۔ ہمارے شیخ طریقت حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یوسف 10 بیت پراوانو کھوئے پہ گیا تو جی تو چپ وٹی پھر مصر والی شاہی لے گیا، کہ پورا نظام ایک خواب بتا دیا تو پھر اتنی بڑی آزمائش سے گزرے، اور جب کنویں میں ڈال دیا گیا تو خاموش رہے، بھائی کھڑے تھے، کسی کو نہیں بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانت تھی، حکم تھا کہ آپ نے بتانا نہیں ہے، اور پھر اتنا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے نتیجے میں مسند عطا فرما دی۔ تو یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے آپس کی محبت تھی۔ اور جب اس میں قرآن مجید ایک بڑا خوبصورت مضمون سناتا ہے کہ جب قریب تھے، کنویں میں تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے نہیں کہ ادھر قریب میں ہے، اور جب ملاقات کا موقع آیا تو فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی مصر سے خوشبو آ رہی وہاں تو یہ وہ نبوت کا خاصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ملانا تھا تو فرمایا کہ مجھے خوشبو آ رہی۔ بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب، وقت چونکہ پروگرام کا ایک خاص متعین ہوتا ہے، ورنہ باتیں تو اتنی دلچسپ ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ شاہ صاحب، اور مفتی صاحب آپ کا بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موضوع چلتا رہے گا، آج بڑی ایمان افروز آپ نے باتیں کی ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ہو گیا جی کتاب الشفاء سے۔ یہ جائز حاجات کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد کثرت کے ساتھ یہ کلمات یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف پڑھنے سے ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھے۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید تو رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔